بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم گزشتہ سے پیوستہ ہوتے چلتے ہیں۔ ہمارا یہ لیکچر چل رہا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر تاریخی جائزہ، جس میں ہم نے حصہ اول میں رسول اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی اور اس کے ادوار کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے جو ہجرت کے بعد کے جو سال تھے ان کے بارے میں جانا۔ ہم 4 سال تک پڑھ چکے تھے، آج ہم 5ویں سال سے اس کی مزید تفصیل پڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ ہجرت کے 5ویں سال میں غزوہ دومۃ الجندل پیش آیا، دشمن اس میں مروب ہوا اور بھاگ گیا۔ میں نے آپ کے لیے جو ہے نا ان جنگوں کی بڑی لمبی لمبی تفصیلیں لیکن مختصراً کر کے پیش کیے، کیونکہ الحمدللہ جو مدینے کی زندگی کی داستان ہے، جنگیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں اور اچھی باتیں ہیں، احکامات کا وجوب ہے، نزول ہے، تو یہ سب کافی طویل ہیں۔ تو اس کو اگر مختصر نہ کیا جائے تو یہ آپ تک پہنچانا کافی زیادہ ہی آپ کے لیے بھی مشکل ہے اور میرے لیے بھی، چونکہ ابھی آپ انیشیل اسٹیج پہ ہیں تو آپ کے لیے بنیادی معلومات میں فراہم کر رہی ہوں۔ غزوہ بنی المستلق، اسے غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ ایک مسلمان اس میں شہید ہوا اور 10 کفار مارے گئے۔ حارث سردار کی بیٹی برہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر شادی کی اور ان کا نام جویریہ سلام اللہ علیہ رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ کا جناب علی آتا ہے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، اسی سال وقوع پذیر ہوا۔ 10,000 دشمنوں نے مدینے کا محاصرہ کیا، 15 دن محاصرہ جاری رہا۔ یہود مدینہ نے بدعہدی کی، منافقین نے بھی سر نکالا۔ یہ بہت بڑا ابتلا تھا، لیکن قدرت خداوندی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے لشکر عادہ تتر بتر ہو گیا۔ اسی سال بنو قریظہ قبیلہ یہود کے فتنے کا سد باب ہوا۔ اسی سال متبنی کا ابطال ہوا اور آیت خاتم النبیین نازل ہوئی۔ آیت حجاب بھی اسی سال نازل ہوئی، یعنی پردے کا حکم نازل ہوا۔ حج کی فرضیت بھی اسی سال ہوئی۔ پھر آپ کا 6 سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سال غزوہ بنو الحیان واقع ہوا۔ 200 سوار آپ نے بھجوائے تھے، لیکن بنو لحان جو ہے وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر غزوہ غابطہ، عتیبہ بن حسن نے بیت المال کے چرواہے ابن ابی ذر کو قتل کیا اور اونٹ چھین کر بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے اور بیت المال کے 10 اونٹ ان سے چھڑا لیے، واپس لے لیے۔ پھر غزوہ آپ کا حدیبیہ ہے۔ اسی سال صلح حدیبیہ کا مشہور معاہدہ طے پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن کفار نے عمرہ کرنے سے روک دیا۔ آخر معاہدہ طے پایا، جس کی 5 شقیں تھیں۔ یہی بیعت رضوان ہوئی تھی اور سورہ فتح نازل ہوئی تھی۔ بادشاہوں کو اسی سال تبلیغ کے لیے خطوط لکھے گئے اور حضور نے مہر کی طور پہ چاندی کی انگوٹھی بنوائی، جس کا نقش تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسر و کسریٰ کو تبلیغی خطوط لکھے گئے۔ کیسر و کسریٰ بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا آتا ہے 7واں سال۔ 7ویں سال میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ غزوہ خیبر اسی سال پیش آیا۔ یہ یہود کا مرکز تھا اور یہیں حضرت علی علیہ السلام کو جھنڈا عطا فرمایا تھا، اور فرمایا تھا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہوں گے، وہ مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یعنی بھاگنے والا نہ ہوگا۔ 7 دن خیبر کا محاصرہ جاری رہا۔ حبشہ سے مہاجرین 10 سال کے قیام کے بعد اسی سال واپس آئے۔ فدق مفتوح اور ان سے مصالحت ہوئی۔ اہل تیمہ سے مصالحت ہوئی۔ وادی القرہ کا جو غزوہ ہے وہ بھی اسی سال پیش آیا۔ عمرہ قضا جو ہے اسی سال ہوا۔ اس میں وہ تمام صحابہ شریک تھے جو حدیبیہ میں موجود تھے، سوائے ان صحابہ کے جو خیبر میں شہید ہو گئے۔ عثمان بن ابی طلحہ، خالد بن ولید اور عمرو بن عاص اسی سال مسلمان ہوئے۔ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ بنت اخطب اسی سال حضور کی جو ہے عقد میں آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا اسی سال میمونہ سلام اللہ علیہ بنت حارث سے آپ کی شادی اور آپ کی آخری شادی تھی۔ حضور کا منبر جس کی 2 سیڑھیاں تھیں اسی سال بنایا گیا تھا۔ اسی سال حضور نے
رمضان کے مہینے میں میفا کی جانب ایک دستہ روانہ کیا. اسی میں مرواز بن نہک کو اسامہ بن زید نے قتل کیا. جب اس نے دیکھا کہ اسامہ غالب آ رہے ہیں تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن اسامہ نے اسے قتل کر دیا. حضور کو پتہ چلا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے اسے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا، خدا کو کیا جواب دو گے؟ یہ واقعہ طبری میں بھی آیا ہے. اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں کلمہ شہادت کا ظاہری طور پر پڑھ لینا ہی انسان کو مسلمان قرار دے دیتا ہے. پھر آپ کا آتا ہے 8واں سال. 8ویں سال میں کیا ہے؟ واقعہ موتا. شام میں سال یہ واقعہ ہوا جس میں حضرات مطلب جمع کے صیغہ استعمال کر رہی ہوں، حضرات زید بن حارث، جعفر طیار علیہ السلام اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تھے. حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے جس طرح اسلامی جھنڈے کو تھام رکھا تھا اس کی تفصیل بہت ہی ایمان افروز ہے. دایاں ہاتھ کٹا تو بائیں ہاتھ سے جھنڈا تھام لیا، بایاں کٹا تو کٹے ہاتھوں سے سینے سے لگائے رکھا جھنڈے کو، یعنی ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی. اس دوران ان کے دونوں بازو بھی کٹ گئے اور وہ گر کر شہید ہو گئے. یہ خبر جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے مطلع کیا ہے کہ اللہ نے جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. اسی حدیث کی وجہ سے انہیں طیار، تیز اڑنے والے کا خطاب ملا. ان تینوں کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے لشکر کی قیادت کی اور بامراد واپس ہوئے. پھر آپ کی فتح مکہ ہے. فتح مکہ جو ہے وہ بھی اسی سال مکہ فتح ہوا. کفر کا زور ختم ہوا. بت خانہ کعبے سے نکالے، جو بت تھے وہ خانہ کعبہ سے نکالے گئے. قریش کا علم سرنگو ہوا اور اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم و کرم کے طالب ہوئے، حضور نے ان سب خون کے پیاسوں کو معاف فرما دیا. ہندہ اسی سال مسلمان ہوئی. ابو سفیان اظہار اسلام پر مجبور ہوا. اس کی تفصیل تاریخ میں کئی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح ان دونوں نے اسلام صرف ظاہری طور پہ قبول کیا تھا اور دلی طور پہ بالکل بھی نہیں کیا تھا. یہیں ایک کافر سردار کانپتا ہوا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. اسی سال اکرمہ بن مطلب سوکھا گوشت سے مراد یعنی تلا ہوا نہیں، بھنا ہوا نہیں اور لوازمات کر کے نہیں، خشک مطلب سوکھی روٹی کی مثال لے لیں آپ نا. اسی سال اکرمہ بن ابو جہل مسلمان ہوا. کعب بن زہیر مشہور شاعر مسلمان ہوا اور اپنا قصیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. پھر آپ کی آتی ہے غزوہ حنین. اسی سال پیش آئی. اس میں 12,000 مسلمان شریک ہوئے. حضور 2 ماہ 10 دن مدینے سے باہر رہے. پھر آپ کا آتا ہے 9واں سال. 9ویں سال میں کیا ہے؟ اب اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف میں وفود بھجوا کر شرک کے اڈوں کو ختم کیا اور بتوں کو عرب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کیا. عدی اور اس کی ہمشیرہ صفانہ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گھر تشریف لے جا رہے تھے ایک ضعیف عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام کر کافی دیر تک ٹھہرائے رکھا. اسی موقع پر عدی نے کہا تھا خدا کی قسم یہ تو بادشاہ نہیں ہے. غزوہ تبوک. غزوہ تبوک اسے غزوہ اسرا یعنی تنگی والا غزوہ بھی کہتے ہیں. سخت گرمیوں میں پیش آیا تھا. رومی شام میں لشکر کشی کر رہے تھے. اس موقع پہ کعب اور ان کے ساتھیوں کا بائیکاٹ ہوا تھا کیونکہ وہ اس غزوے میں شامل نہ ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت علی علیہ السلام کو اپنا قائم مقام مدینے میں مقرر فرمایا تھا، یعنی اپنا نائب اپنے بعد جانشین مقرر فرمایا تھا اور فرمایا تھا اے علی تو مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ سے، سوائے اس کے کہ تو نبی نہیں ہے. بس ثقیف سے جو ہے وفد اسی سال آیا تھا. اس سال کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین اسی سال مرا. اسی سال اعلان کر دیا جائے کہ آج کے بعد نہ کوئی مشرک طواف کرے گا نہ کوئی عریاں طواف کرے گا، یعنی یہ خانہ کعبہ کے لیے حکم نامہ جاری ہوا تھا. پھر اسی سال سورہ توبہ بھی نازل ہوئی. پھر آپ کا آتا ہے 10واں سال. 10ویں سال میں کیا ہے آپ کا؟ حضرت علی علیہ السلام کو 300 سواروں کی قیادت عطا فرما کر بنو مزہج کی طرف روانہ کیا. اپنے ہاتھ سے ان کے جھنڈے کو گرا دی اور ان کے سر پر پگڑی باندھی اور نصیحت فرمائی کہ دوسرے آدمی کی بات سنے بغیر فیصلہ نہ کرنا. اہل یمن کی طرف شریعت کی
تعلیم کے لیے وفد بھیجا، معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو روانہ کیا اور فرمایا آسانی پیدا کرنا، تنگی پیدا نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا۔ معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہیں رہے، لیکن ابو موسیٰ حضور کو مکہ میں آ ملے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے تھے۔ حجۃ الوداع یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج تھا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور عرفے کے جو آپ کا میدان ہے، میدان عرفات، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فرمایا تھا کہ لوگوں شاید اس کے بعد میں تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ یہی انسانی حقوق کا منشور عطا ہوا تھا جس میں تمام بنی نوع انسان کو مساوات کا درس دیا گیا تھا۔ یہی حضور نے فرمایا تھا لوگوں کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور یہیں پہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نازل ہوئی تھی، یعنی ہم نے تم پہ تمہارا دین تمام کر دیا، اور تم نے آج ہمارا دین تمام مکمل کر دیا، اور ہم نے تم پہ تمہاری ساری نعمتیں تمام کر دیں۔ تو یعنی اللہ پاک نے اپنے دین کو مکمل کرنے کی بشارت دے دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیمپ لگا دی اللہ پاک نے ختم نبوت کی۔ حج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم اسی سال خدا کو پیارے ہوئے، 11واں سال۔ حضور نے اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر تیار کیا کہ اسامہ بن زید اپنے والد زید کی موتہ میں شہادت کا بدلہ لیں۔ اس لشکر میں ابو عبیدہ اور سعد بھی شامل تھے۔ اب وہ مقدر وقت آ چکا تھا۔ خدا کے برگزیدہ رسول، مسلمانوں کے محبوب اور محب نے خدا کی رفاقت کو ترجیح دی۔ بلاوا آ چکا تھا۔ وہ دائی حق لبیک کو صادق کہتے ہوئے اپنے خالق کے حضور حاضر ہو گئے۔ صحابہ ہمارے غم کے دیوانے ہو گئے، اور ہم آج تک جو صحابہ ہر وقت دیکھتے تھے، اور ہم آج تک اس غم میں مبتلا ہیں کہ ہمارے نبی کا کاش ہمیں دور ملتا اور ہم اس وقت ہوتے۔ بس خداوند کریم اب ہم اس دور میں ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے تمام تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو یقیناً وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ سب کا سماعت فرمانے کا بہت شکریہ۔ لیکچرز کو بڑی دل جمعی سے سنیں اور ان پہ عمل بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔